باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سے ایمان والوں نے بڑی عظیم دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے سے گناہ دور کر دے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں، اور ان لوگوں کی طرح جو تیرے نیکوکار مقبول بندے ہیں، جو تیرے ابرار بندے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے اور ہم تیرے سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کریں، اور جو تو وعدہ کرتا ہے تیرا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، ہمارا پورا یقین ہے اس پہ۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی دعا کے جواب میں فرما رہے ہیں فاستجاب لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ دیکھیں ساتھ ہی قبولیت کی بات آ رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ربہم ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ انی بے شک میں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ، لا اضیع نہیں ضائع کریں گے، عمل عاملن ہر اس انسان کے عمل جو وہ کرے گا، جو بھی اعمال ہوں گے اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ برے اعمال کا بدلہ برابر جتنی کسی نے برائی کی ہے، نیک اعمال کا بدلہ اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھائیں گے۔ اور ہماری اس امت کا یہ شان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہے، ایک عمل کرے گی 10 گنا ثواب ملے گا، 700 گنا ثواب ملے گا، اور اس سے بھی بڑھ کے جتنا اللہ چاہے ثواب ملے گا، کوئی حساب ہی نہیں۔ تو کسی کا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ حالانکہ کسی بھی انسان کا اللہ کہتے ہیں اس میں سارے آ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی تاکید کی بات ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کا الگ الگ ذکر فرماتے ہیں۔ اسی طرح کافرین جب کہا جاتا ہے تو اس میں کافر بھی اور مرد عورت سارے آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کے لیے کسی سزا کی، کسی وعید کی تاکید کرنی ہوتی ہے تو پھر مشرکات مشرکین الگ الگ آتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا کوئی اعمال ظاہر، اعمال کے حساب سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک دنیاوی ضرورت ہے، جسمانی ساخت ہے، اس کے اپنے اپنے کام ہے، ورنہ اعمال کے حساب سے عورت بھی اتنی ہی بلندیوں پہ جا سکتی ہے جتنا مرد جا سکتا ہے، اور گناہ کر کے وہ بھی اتنی ہی پستی میں گر سکتی ہے جتنا کوئی مرد گر سکتا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اعمال اپنے اپنے ہیں، اعمال بحیثیت انسان، بحیثیت بنی آدم۔ بعضکم من بعض، تم ایک ہی دوسرے سے ہو، یعنی مرد اور عورت ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم ایک ہی جنس ہو۔ کیا جنس ہو؟ جنس انسان، جنس آدمی، جنس آدم علیہ السلام کی اولاد، تم ایک ہی جنس ہو۔ تمہارے کسی کے بھی اعمال اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے اور ان کو قبول فرمائیں گے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، اب ان خاص لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے مقبول ترین لوگوں میں سے ہے۔ پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کو ان کے گھروں سے مجبور کر کے نکالا گیا، تکلیفیں دے دے کے ان کو نکالا گیا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی، اور انہیں تکلیف دی گئی میرے راستے میں۔ کیوں؟ ان کو گھروں سے نکالنا، ان کو ہجرت پہ مجبور کرنا، ان کو تکلیفیں دینا، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ انہوں نے پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنا پیشوا، اپنا رسول مان لیا تھا۔ بس یہ جرم تھا جس پر انہیں تکلیفیں بھی دی گئی، ان کو گھروں سے بھی نکالا گیا،
اور ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، وقاتلو اور ان کے ساتھ لڑائی بھی کی گئی اور وہ لڑے بھی صحیح، وقتلو اور اللہ کے راستے میں جانیں بھی دی، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اقامت دین کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کیا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ البتہ ضرور دور کر دیں گے، لازماً دور کر دیں گے اللہ عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ان کے گناہ۔ ایسے لوگ اگر ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہو گیا ان کی زندگی میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ لَأُكَفِّرَنَّهُمْ ہر لازماً یقیناً ان کو دور کر دیں گے، ان کو صاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّاهُمْ اور ہم ضرور لازماً داخل کریں گے ان کو جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں، ان جنتوں میں جن کے دامن میں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف ستھری شفاف ہر قسم کی، ثواباً بدلہ ہے، ثواب کہتے ہیں بدلہ، ایک عمل کرنا اس کے واپسی میں جو ان ریٹرن ملتا ہے اس کو کہتے ہیں ثواب، واپس آنا، لوٹنا، لوٹانا، اللہ لوٹائیں گے ان کے لیے من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، ان کو جو کچھ ملے گا اپنے رب کے ہاں سے ملے گا، اور رب کے ہاں سے ایسی چیز ملتی جیسے رب کی شان ہے۔ واللہ عندہ اور بے شک اللہ کے حضور، اللہ کے نزدیک حسن الثواب سب سے بہترین بدلہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق، کوئی ہستی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی شکریہ ادا کر سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا انسان کے بدلے میں کوئی کام آ سکتا ہے اگر کوئی سمجھدار شکر گزار بندہ ہو، لیکن اللہ جس کو بدلہ دے رہا ہے، جس کو ثواب دے رہا ہے، اس سے بہترین، اس سے اچھا کسی کا بدلہ، ثواب، ریٹرن میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یغرنکا ہرگز نہ دھوکے میں ڈالیں، غرور ہوتا ہے دھوکے میں پڑ جانا، جو اصل نہ ہونا، جیسے چلتے ہیں نا ریت میں دیکھتے ہیں تو پانی نظر آتا ہے، سراب ہوتا ہے، تو یہ غرور ہوتا ہے، اصل حقیقت نہیں ہوتی۔ نہ فریب میں ڈالیں، نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ تقلب الذین کفروا ان کافروں کا تقلب ہونا، چلنا پھرنا، ان کی تجارت کرنا، ان کے ملک شام کے اور مختلف علاقوں میں سفر کرنا، یا مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں کرنا، مختلف میٹنگ کرنا، ہر جگہ جانا، قبیلوں میں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے، یہ آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ پھر بلاد یہ جو بیچ شہروں میں کر رہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا نفع کما رہے، جتنا مرضی ہے نفع کما لیں، وہ تو دنیا کا ہے نا، کسی کام کا نہیں، ایمان ہے نہیں ہے، بس جتنی زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی ساری امت قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں کا پنپنا، کافروں کا دولت کمانا اور ان کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس سے کبھی مروب نہ ہو، کبھی ان کے دھوکے میں نہ آئے اور ان کے پیچھے چل پڑے کہ یہ ترقی کے طریقے ہیں۔ نہیں، ترقی کا طریقہ رب راضی ہے تو ساری ترقی ہیں، اللہ راضی نہیں ہے۔ آپ کے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ جتنے ان کی چلت پھرت بھاگ دوڑ جو نظر آ رہی ہے اور بڑی اچھی لگ رہی ہے لوگوں کو کہ یار یہ تو بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ بڑی ترقی کر رہے ہیں اور یہ بڑی مضبوط قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، غرور، یہ سب دھوکہ ہے۔ متاع قلیل یہ جو بھی کما لیں، جتنی بھی کما لیں، جتنی بھی سازشیں کر لیں، جتنے سارے اکٹھے ہو جائیں سارے قبائل، متاع الغرور، متاع القلیل، یہ فائدہ ہے بہت تھوڑا۔ پوری دنیا کے انسان کو دولت مل جائے تو پھر بھی یہ متاع قلیل ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ دنیا کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اصل اہمیت آخرت کی ہے اور انسان کے اعمال کی ہے۔ تو یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، وقتی فائدہ ہے، صرف دنیا تک فائدہ ہے، ان کی زندگی تک فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہوں گی، یہ مریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد اللہ فرما رہے ہیں وہ بہت ہی بری جگہ ہے، اس سے بری جگہ کوئی اور ہے ہی نہیں کائنات میں جو جہنم ہے، جو یہ اپنے لیے بنا رہے ہیں، اللہ کے خلاف باتیں کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا کے، ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچا کے، ان کو گھروں سے نکال کے، ان کو ہجرت پہ مجبور کر کے، ان کے ساتھ لڑائیاں کر کے، وہ تو لڑائیوں میں بھی کامیاب ہیں، ان کو شہادت کے درجات مل رہے ہیں۔ تو ناکام کافر ہے، کامیاب مسلمان ہے، ہر حال میں کامیاب ہے، وہ بھوکا سوئے تب بھی کامیاب ہے، وہ کم تر زندگی گزارے جب اس کا رب راضی ہے تو وہ کامیاب ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے،
جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔